اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 258. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو بچاتا بھی ہے، ان کی حفاظت اور پروٹیکشن بھی کرتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے. اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایک ایسا سپورٹ ان کو مل جاتا ہے، ایک ایسی رسی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں. اور اس سے پہلے جو آیت الکرسی ہے اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، انڈیویجول کی بھی اور پورے یونیورس کی بھی، وہی اس کو تھام کے رکھا ہے. اب ان تینوں چیزوں کو پروف کرنے کے لیے جو اللہ نے کہا ہے کہ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے، اس کو پروف کرنے کے لیے اب یہاں سے کنٹینیو 3 اسٹوری بیان ہو رہے ہیں، 3 واقعات. اس میں سے پہلا یہ ہے جو آیت نمبر 258 ہے. کیا تم نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا، اس ویکتی کے واقعے پر وچار نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، بحث کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت اور راج دیا تھا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب، میرا ایشور، میرا گاڈ تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جیون اور مرتیو دیتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم اسے پچھم سے نکال کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ ایسٹ سے نکالتا ہے، تم اسے ویسٹ سے نکال کے دکھاؤ. تو وہ انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، ہکا بکا لاجواب رہ گیا، اسپیچ لیس رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والوں کو صحیح راستہ، ستیہ مارگ نہیں دکھاتا. Have you not considered the one who argued with Ibrahim about his Lord because Allah had given him kingship? When Ibrahim said, "My Lord is the one who gives life and death," he said,
I give life and death. Ibrahim said, indeed Allah brings sun from the east, so bring it from the west. So the disbeliever was overwhelmed by astonishment, and Allah does not guide the wrongdoing people. اس اسٹوری میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا چیزیں، کیا سبق ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے؟ سب سے پہلا لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے آرگیو کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کے، اپنے کنٹری کے ٹاپ لیڈرشپ یعنی بادشاہ سے، پرائم منسٹر سمجھ لیجئے، کنگ سے بات کر رہے ہیں۔ اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اپنے ڈیمانڈز، اپنے مطالبات، اپنی ضرورت لے کے نہیں گئے ہیں، اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، توحید کے بارے میں میسج، دعوت دے رہے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو چونکہ اللہ نے حکومت دی تھی، پاور دیا تھا، اس لیے اس نے ابراہیم کے رب اور ایشور کے بارے میں آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ جب بھی آپ دیکھیے گا کہ ہمیشہ، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، سوسائٹی کے جو اپر کلاس ہے نا، وہ ہمیشہ سے اللہ کا باغی، نافرمان اور اللہ تعالیٰ کا سے دور رہا ہے۔ مسلمانوں میں دیکھیے یا نان مسلمس میں بھی دیکھیے، جب انسان کو دولت، پیسہ اور پاور مل جاتا ہے تو وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ ایشور اور اللہ اور گاڈ کو چھوڑ کر کے وہ اپنے آپ کو بھگوان سمجھنے لگتا ہے اور اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ بیکاز اللہ ہیڈ گیون ہم کنگشپ، اللہ نے اسے راج دیا تھا، وہ خود کیا کرنے لگا؟ اپنے رب کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ تیسرا پوائنٹ، سیکھنے کی چیز، ابراہیم علیہ السلام جو اسے دعوت دے رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ کہ اپنے رب کا، اپنے ایشور کا انٹروڈکشن کیسے کرانا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے اس میں کہ مین جو چیز ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ زندگی اگر ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو اس زندگی پر جس کا کنٹرول ہے وہی خدا ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی اللہ اور ایشور اور گاڈ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہی پوائنٹ اس کے سامنے پیش کیا، کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا مالک، میرا ایشور وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ دیکھیے انسان کس لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ خدا کو ایشور کے برابر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اور اس نے روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک انوسینٹ تھا، بے گناہ تھا، اسے قتل کر دیا، اور جسے پھانسی ہونی تھی اسے چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو اب اس پر بحث کرنے کے بجائے کہ یہ بحث اور آرگیومنٹ لمبا ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دوسری دلیل، دوسرا پروف دیا اور کہا کہ اللہ سورج کو، سن کو پورب سے، ایسٹ سے نکالتا ہے، تم پچھم سے نکال کے دکھاؤ اسے۔ اب یہ چیز اتنی اسٹرانگ تھی، یہ دلیل، دوسرا پروف، کہ کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کی زبان ہی بند، منہ ہی بند ہو گیا، منہ مچ کے رہ گیا، ہاں بولتے ہیں نا، اس کا منہ ہی نہیں کھلا۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟
کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اگر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک ایگزامپل اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر دوسری بات سے سمجھائیے، دوسرا طریقہ اختیار کیجیے اور اسے اسپیچ لیس کر دیجیے، لاجواب کر دیجیے کہ وہ آگے کچھ نہ بول پائے۔ ایسی بات آپ مت بولیے کہ جس سے پھر بحث کے آرگیومنٹ کے الگ الگ وہ کھلتے چلے جائیں اور پوری بحث الجھ کر کے رہ جائے، سننے والے کو کوئی بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا، جو جھکنے کا نام نہیں لیتے، جن کے اندر خود صحیح راستے پر چلنے کی اچھا نہیں ہوتی، صحیح مارگ پہ، اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی پکڑ کے ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں سب سے جو پاورفل لیسن ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے۔ نمبر ایک ایمان والے کے دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کے کنگ سے اور پرائم منسٹر کی بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور نمبر 2، آپ کسی کو کتنی دلیل دے لیجئے، کتنا پروف دے لیجئے، لیکن اگر جب تک وہ خود نہیں چاہے گا وہ نہیں مان سکتا ہے، راستے پر نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے، جواب نہیں دے سکا، وہ اسپیچ لیس ہو گیا، لیکن کیا مانا؟ وہ نہیں مانا، بلکہ اس کے بعد کہا کہ اسے آگ میں جلاؤ، اس کو آگ میں جلاؤ، ختم کرو اسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر دکھایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا پروٹیکٹیو فرینڈ ہے، بچانے والا دوست ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں، اب سوچئے، اکیلے ایک آدمی، اس کے پاس کوئی آرمی نہیں ہے، اور ایک بادشاہ سے آرگیومنٹ اور ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ پوری کنٹری اس کی ہے، پوری فوج اس کی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس اکیلے آدمی پر ہاتھ اٹھائے۔ پوری قوم کو بولتا ہے کہ بھائی اس کو جلاؤ، مارو، ختم کرو۔ کیوں؟ کون بچایا؟ پھر آگ میں بھی ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان اور وہ یقین نصیب کرے، وہ بلیو عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی بات کرنے سے ڈرے نہیں اور حق بات پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔